إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم بنفسي تقوى الله وطاعته كما أمرنا الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وفي رواية فتمسكوا فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا معزز سامعین کرام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عظمت و جلال اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی عبادتوں میں، قرآن کی تلاوت میں اور روزے کی حالت میں گزارا۔ اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے۔ لیکن رمضان کے بعد ایک مسلمان کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے، یا رمضان کے بعد ایک مسلمان کی زندگی کے اندر کیا چیزیں، کیا تبدیلی آنا چاہیے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کا طریقہ بیان فرمایا کہ انبیاء کرام جب اللہ رب العالمین کی عبادت کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بیان کرتے ہوئے ذکر فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ رب العالمین کا گھر کعبۃ اللہ کو، جب اللہ رب العالمین کے گھر کو تعمیر کر رہے تھے تو ساتھ میں یہ دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم سے اس نیک عمل کو قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور لوگوں یاد رکھو، اللہ رب العالمین نیک اعمال کرنے کے بعد دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کہ جب بندہ نیک عمل کرتا ہے، اپنے رب کو خوش کر لیتا ہے، تو اس کے بعد وہ اپنے رب سے جو چیزیں مانگتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ یہ جو ایام چل رہے ہیں، یہ ایام اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنے کے ایام ہیں، یہ اللہ رب العالمین سے اپنی عبادتوں کے قبول کروانے کے ایام ہیں۔
ہم نے عبادت کر کے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے لیے کافی ہے، نہیں، ابھی بہت چیزیں باقی ہے۔ اللہ رب العالمین سے اصل عبادت کا دور تو اب شروع ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے مانگے۔ اللہ رب العالمین ابھی ہم سے خوش ہے، ہم نے اللہ رب العالمین کو عبادت کے ذریعے سے خوش کر لیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین سے انعام مانگے، اللہ رب العالمین سے اپنی محنت کا بدلہ مانگے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ بیان فرمایا کہ وہ اللہ رب العالمین سے جب دعا کرتے ہیں تو بار بار نیک عمل کرتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب تو دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تو ہم پر لازم اور ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگیں، اللہ رب العالمین سے نیک عمل کی دعائیں مانگے، اپنے اعمال کو قبول کرنے کے لیے دعائیں مانگے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا مانگے، اپنے بہترین مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کی بہترین زندگی کے لیے، اپنے گھروں کی اصلاح کے لیے، اپنی زندگی کو، اپنی خوشگوار زندگی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا مانگے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کے بعد جب اللہ سے قبولیت عمل کی دعا مانگی تو اس کے بعد جب اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ربنا وجعلنا، ہم کو، ہماری آل و اولاد کو تیرا اطاعت و فرما بردار بنا لے، تیرے سامنے جھکنے والا بنا لے۔ اے اللہ رب العالمین ہماری اولاد کی اصلاح فرما دے کہ وہ تیرے سامنے صرف اور صرف تیرے سامنے جھکنے والی بن جائے، صرف تیری عبادت کرنے والی بن جائے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ تذکرہ بیان فرمایا۔ لوگوں، اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفت بیان فرمائی، دو چیزیں بیان فرمائی کہ الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو مسلسل عبادت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی صفت بیان فرمائی یا جہنم سے آزادی حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ نے بیان فرمایا کلا انہا لظی، کہ اللہ رب العالمین نے جہنم کا پورا تذکرہ بیان فرمایا کہ لوگوں قیامت کا کتنی بھیانک ہوں گی کہ آدمی قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہے گا۔ اللہ نے بیان فرمایا ہرگز نہیں، کسی چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوں گی جو تمہارے جسم سے تمہارے گوشت کو نکال لیں گی۔ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی، جو تمہاری چمڑیاں ادھیڑ دیں گی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اس آگ سے بچنے والے وہ لوگ ہوں گے الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو مسلسل اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مداومت کے ساتھ مسلسل کنٹینیوس اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ جو لوگ صرف رمضان کے مہینے میں عبادت کرتے ہیں، جو صرف رمضان کے مہینے میں عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بات بار بار بیان کی جاتی ہے۔ رمضان کے بعد پہلا خطبہ اسی بات پر ہوتا ہے کہ لوگوں، یہ عبادتیں صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہیں، یہ رمضان صرف عبادتوں کی پریکٹس اور مشقوں کا ایک مہینہ ہے کہ لوگوں تاکہ سال بھر تمہارے دلوں کے اندر عبادت کی لذت اور اس کی جو چاشنی ہے، اس کی جو مٹھاس ہے، وہ تمہارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے۔ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس تمہارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین صرف ایمان کی چنگاری جگانا چاہتا ہے تاکہ یہ ایمان کی چنگاری سال بھر تمہارے اندر جلتی رہے۔ تو جو لوگ مسلسل اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور دوسری صفت بیان فرمائی والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو اپنی عبادتوں کو، اپنی نمازوں کو تباہ و برباد ہونے سے بچاتے ہیں۔ لوگوں سوچئے، ایک آدمی خوب محنت کرے، دن رات کمائی کرے، جب اس کو بدلہ ملے، اس کا انعام ملے، اور لوگ اس کا انعام، اس کے بدلے کے اس کی کمائی کو لوگ چھین کر ختم کر دے، اس کی کمائی کو تباہ و برباد کر دے، لوگ اپنا حصہ اس کی کمائی سے لے لے، اس کے پاس کوئی چیز باقی نہیں بچے گی۔ اسی طریقے سے یہی ہمارا حال ہے کہ ہم نے رمضان میں بہت اچھی طریقے سے عبادت کی، اور ہم اب اس عبادت کی حفاظت نہیں کرتے، برائیاں کرتے ہیں، برائیاں نیکیوں کو ختم کرتے چلی جاتی ہے۔
ہمارا بیلنس زیرو ہو جاتا ہے، کچھ نہیں بچتا۔ دھیرے دھیرے یہ برائیاں یہ ہماری عبادتوں کو ختم کرتے چلی جاتی ہے۔ لوگوں، اگر اللہ رب العالمین کی مدد چاہیے، اگر ہم مصیبت اور پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خوشحال زندگی گزاریں، اگر ہماری زندگی کے اندر خوشحالی چاہیے، تو لوگوں سال بھر عبادت کرو، سال بھر اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین نے جب کفار و مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، اللہ کے رسول کو برا بھلا کہتے تھے، اللہ رب العالمین کو ستایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے، بہت تکلیفیں دیتے تھے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ لوگوں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی یقیناً ہم جانتے ہیں کہ کفار و مشرکین آپ کو بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں، آپ کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، جس سے آپ کے دل کے اندر تنگی محسوس ہوتی ہے، آپ کے اوپر بہت گہرا گزرتا ہے، آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اے نبی کیا کیجئے، جب لوگ آپ کو تکلیف پہنچائے، جب لوگ آپ کو مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کرے، تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، لوگوں اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کرو، اپنے رب کی بڑائی اور کبریائی بیان کرو، اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، نمازوں کے ذریعے سے، عبادتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اس وقت تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے بالکل واضح انداز میں بیان فرمایا، لوگوں اللہ کی مدد چاہیے، اللہ رب العالمین کی نصرت چاہیے، اللہ رب العالمین کی تائید چاہیے، اللہ رب العالمین کے انعام کے مستحق بننا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے خاص بندے بن جاؤ جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، تو لوگوں نماز کے ذریعے سے، عبادتوں کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، مسلسل موت آنے تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے مدد مانگو، اللہ ضرور ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ لوگوں آج ہماری حالت کیا ہے؟ لوگوں میں سب سے معزز اور پاکیزہ لوگ وہ ہے، سب سے بہترین لوگ وہ ہے جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے والے، قرآن کو اپنی زندگی کا ایک مستقل حصہ بنانے والے، یہ لوگوں میں سب سے معزز اور پاکیزہ لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ لوگوں تم میں سب سے بہترین انسان، سب سے بہترین، سب سے فضیلت والا، سب سے معزز اور پاکیزہ انسان وہ ہے جو تم میں قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اگر زمین میں اللہ رب العالمین کے خاص بندے بننا چاہتے ہو تو لوگوں قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، اہل قرآن بن جاؤ، قرآن پڑھنے والے بن جاؤ، قرآن پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان للہ اہل فی الارض، کہ اللہ رب العالمین کے کچھ خاص بندے ہیں زمین میں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں؟ تو کہا کہ اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، کہ اہل قرآن، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے، سال بھر اللہ رب العالمین کی کتاب سے تعلق کو مضبوط کرنے والے وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ لوگوں قرآن صرف رمضانی کتاب نہیں ہے کہ ہم نے رمضان میں قرآن کو پڑھ لیا، رمضان میں قرآن کو ہم نے قرآن سے اپنے تعلقات کو جوڑ لیا اور رمضان کے بعد ہم نے اٹھا کر الماری میں رکھ دیا، یہ قرآن کا حق نہیں ہے۔ اگر ہدایت پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہو،
اگر تم چاہتے ہو کہ تم دین پر ثابت قدم رہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین کی مدد تمہارے ساتھ آتی رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرتا رہے، اگر تم چاہتے ہو گمراہی سے نکل کر ہدایت کے راستے پر آنا چاہتے ہو، ہلاکت اور بربادی سے بچنا چاہتے ہو، تو لوگوں قرآن سے اپنے تعلقات کو مضبوط کر لو۔ آج امت مسلمہ کی ایک بڑی ہلاکت و بربادی کی، ذلت اور رسوائی کی سب سے بڑی اگر کوئی چیز ہے، کوئی وجہ ہے، تو لوگوں کا قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ لوگوں، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کو صرف رمضانی کتاب سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ قرآن زندگی گزارنے کی مستقل کتاب تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو زندگی بھر نافذ کرنے کا حکم دیا کہ لوگوں اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالو، لیکن ہم نے قرآن کو صرف رمضان کی کتاب بنا لیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنی امت کو اسی بات کی وصیت کرتے ہیں، اسی بات کی نصیحت کرتے ہیں کہ لوگوں، میں تمہارے درمیان ایک ایسی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا، تو لوگوں کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، لوگوں کبھی ہلاک و برباد نہیں ہوں گے، تمہارا کوئی بال بیکا بھی نہیں کر سکتا، تم کو کوئی ہرا نہیں سکتا، تم کو کوئی ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَمْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ کتاب اللہ، کہ لوگوں، میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول نے بیان فرمایا فَتَمَسَّكُوا، کہ لوگوں قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، فَإِنَّكُمْ لَن تَهْلِكُوا وَلَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا، اگر تم نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی تم گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی ہلاک و برباد نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا به فسیدخلهم فی رحمت منہ وفضل ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما، کہ اے لوگوں، یقینا اللہ رب العالمین کی جانب سے تمہارے پاس ایک واضح دلیل، ایک نور آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمہاری طرف ایک نور نازل کیا ہے، تو لوگوں جو اللہ پر ایمان لایا اور اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنے لگے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، جنت میں داخل کرے گا، اور اس کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائے گا۔ لیکن افسوس، اللہ اور اس کے رسول کی اتنی واضح نصیحت ہونے کے باوجود ہم نے قرآن کو الماریوں کی زینت بنا لیا ہے، ہم نے قرآن کو دکانوں اور گھروں میں لٹکانے کا فیشن بنا لیا ہے۔ ہم نے یہی سمجھ لیا کہ یہ قرآن دکانوں میں دیواروں پر لٹکا دیا جائے، یہ قرآن کا حق ادا ہو چکا۔ قرآن لٹکانے کی چیز نہیں ہے، قرآن پڑھی اور پڑھانے جانے والی کتاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ہم نے اپنا رویہ تبدیل نہیں کیا، اگر ہم نے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی نہیں لائی، اگر ہم نے قرآن سے اپنے تعلقات کو مضبوط نہیں کیا، تو یاد رکھو کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے سامنے کیا کہیں گے؟ لوگوں، اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر اس قرآن کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہ اقواما ویضع بہ آخرین، کہ لوگوں، یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اگر کوئی اس قرآن کو لازم پکڑتا ہے، اس قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے، تو اللہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ترقی عطا فرماتا ہے، اور جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن، یہ تو دنیا میں ہلاکت و بربادی ہے ہی، قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے خلاف اللہ رب العالمین کی عدالت میں مقدمہ دائر کریں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے گواہی دیں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے نبی، رسول کہیں گا، اللہ رب العالمین کے سامنے کہیں گے
وقال رسول یعنی رسول خود اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے اگر ہم نے رسول کی باتوں پر عمل نہیں کیا۔ رسول نے ہم کو یہ کتاب دی ہے، اللہ رب العالمین نے رسول کے ذریعے ہم تک یہ کتاب پہنچائی ہے، اگر ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا تو رسول کل قیامت کے دن ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے، کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے ہمارے رب یہ میری قوم ہے، یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب اللہ رب العالمین جب رسول گواہی دے دے تو کون بچا سکتا ہے اللہ کے عذاب سے؟ جب رسول اپنی قوم کے خلاف، اپنی امت کے خلاف گواہی دے دے تو اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ رسول سے سچا گواہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کا نقشہ کھینچائے کہ لوگوں اگر ہم نے قرآن کے مطابق زندگی گزارنا نہیں شروع کیا، اگر ہم نے قرآن کے مطابق عمل کرنا نہیں شروع کیا تو کل قیامت کے دن ذلت اور رسوائی ہے۔ اگر قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہو تو لوگوں قرآن کے حقوق ادا کیا کرو۔ قرآن کے حق اللہ رب العالمین نے اور اللہ اور اس کے رسول نے قرآن کے جو حقوق بیان فرمائے ہے، قرآن کے نزول کا جو مقصد ہے، اللہ رب العالمین نے جس کتاب پر ایمان لانے کی بدولت ہم پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، اگر ہم نے اس کے حقوق کو ادا کیا تو اللہ رب العالمین کے ہاں کامیابی ہے، ورنہ یہ ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن کے مطابق عمل کرو، کل قیامت کے دن یہ قرآن تم کو اللہ کی عذاب سے بچائیں گا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے لوگ سفارش کے لیے ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، کسی بابا کے یہاں، کسی درگاہ کے یہاں تعویذ لٹکاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، وہاں چلاوا چلاتے ہیں، وہاں پر نظر و نیاز کرتے ہیں، کوئی کام نہیں دیں گا، کسی بزرگ کو، کوئی ہستی تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اللہ کے رسول بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا لوگوں یہ تمہاری عبادتیں تم کو اللہ کے عذاب سے بچائیں گی، یہ اللہ رب العالمین کے سامنے تمہاری سفارش کریں گی، یہ بزرگ یہ ہستیاں یہ تو خود پریشان رہیں گے، یہ تو خود اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ڈرتے رہیں گے، وہ خود نفسا نفسی کے عالم میں رہیں گے کہ کون ان کو، وہ دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں جب وہ خود محتاج ہے، جب وہ خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے تو وہ لوگوں کی مدد کیسے کریں گے؟ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ لوگوں قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ رب العالمین تم کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ اس وقت تک تمہارے لیے لڑتا رہے گا، اللہ رب العالمین سے جھگڑا کرتے رہیں گا جب تک کہ وہ تم کو جنت میں داخل نہ کرا لے۔ لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکنا شروع کر دیا، قرآن کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھانا شروع کر دیا تو مدد کہاں سے آئیں گی؟ قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کی مدد ضرور ضرور آئیں گی۔ قرآن کے حقوق ادا کرو، قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن پر ایمان لاؤ، قرآن کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، لوگوں تم برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہو، برکتیں حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر ٹھوکرے ادھر ادھر چلتے پھرتے رہتے ہو۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ نے تم کو مبارک کتاب دی ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مبارک، یہ کتاب، یہ مبارک کتاب ہم نے نازل فرمائی ہے، برکت حاصل کرنا ہے تو قرآن کے ذریعے حاصل کرو۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس کے مطابق عمل کرو، قرآن کی پیروی کرو، قرآن کو اپنی زندگی کا دستور حیات بنا لو۔ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم و کرم کیا جائے، قرآن کے مطابق فیصلے کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر تمہاری زندگی کے ہر مسائل کا حل رکھا ہے، قرآن کی طرف بڑھو تو صحیح، قرآن کی طرف، قرآن سیکھنے کی طرف آؤ تو صحیح۔ اللہ رب العالمین تمہاری زندگی کے ہر مسائل کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر رکھ دیا ہے۔ لوگوں قرآن واحد ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا لکھنا، جس کا پڑھنا، جس کا سننا، جس کا سیکھنا سکھانا، جس پر عمل کرنا، یعنی کہ قرآن سے کسی بھی طرح کا تعلق لوگوں کے لیے
نیکیوں اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ قرآن کی طرف لپکو تو صحیح، اللہ رب العالمین کے خاص بندے بنو تو صحیح، قرآن پڑھو تو صحیح، اس کے مطابق زندگی گزارو، اللہ رب العالمین تمہاری زندگی کے اندر تبدیلیاں، تمہاری زندگی کے اندر اللہ رب العالمین خوشیاں بھر دے گا۔ قرآن کے اندر غور و فکر کرو۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن سمجھتے نہیں۔ اگر قرآن سمجھتے تو ہمارے اندر اتنی زیادہ جہالت اور لا علمی نہیں ہوتی۔ اگر قرآن پڑھتے تو ہم ادھر ادھر ٹھوکریں نہیں کھاتے پھرتے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ہر چیز بیان فرما دی ہے۔ قرآن کے اندر غور و فکر کرو، روحانی علاجوں کے لیے، اپنے دلوں کے علاج کے لیے۔ اگر تمہارے اندر کوئی ایسا تمہارے روحانی علاجوں کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کو شفا بنایا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ لوگوں تمہارے دلوں کے لیے، تمہارے دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے، تمہارے روحانی علاجوں کا سب سے بہترین علاج ہے۔ اگر تمہارے اندر کوئی ایسی اگر کوئی ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے تو لوگوں قرآن کے ذریعے علاج کرو، جھاڑ پھونک مت کرواؤ، باباؤں کی درگاہوں پر مت جاؤ کہ وہاں جا کر غلط کام کرو، شرکیہ کام کرو اور اس کے بعد کہتے ہو کہ اس کے بعد بھی کوئی شفا نصیب نہیں ہوتی۔ قرآن کے ذریعے اپنے روحانی علاجوں کا علاج کرو، لوگوں قرآن کی دعوت و تبلیغ کرو۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ کہ لوگوں قرآن کی باتوں کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ قرآن اللہ رب العالمین نے اس کے نزول کا ایک مقصد یہ بھی بیان فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہ ہم نے تمہاری طرف قرآن کو نازل فرمایا تاکہ لوگ اس کی باتوں کو لوگوں کے درمیان پھیلاؤ، اس کی باتوں کو لوگوں کو سمجھاؤ۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا باتیں بیان فرمائی ہے خود بھی سیکھو، اس پر عمل بھی کرو اور لوگوں کو بھی وہ باتیں سکھاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کے ذریعے عزت نصیب فرما اور اس قرآن کو چھوڑنے کے ذریعے سے ذلیل و رسوا مت کر۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ توحید پر زندہ رکھ اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا تقبل منا صیامنا وقیامنا وتلاوت قرآننا یا رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔